حدیث نمبر 6385 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جریج راہب اپنے عبادت خانہ میں عبادت کرتا تھا تو اس کی ماں آئی۔ حمید بن حلال فرماتے ہیں، ابو رافع نے ہمیں وہ صفت بتائی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتائی تھی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا۔ آپ نے جریج کی ماں کا انداز بتایا کہ اس نے کس طرح اپنی ہتھیلی کو اپنے ابروؤں پر رکھا، پھر اس نے اپنا سر بلند کر کے اس کو پکارا اور کہا، اے جریج، میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے بات کرو۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جریج نے کہا، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف نماز ہے۔ پس انہوں نے نماز کو اختیار کیا۔ وہ دوبارہ آئی اور کہا، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کرو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف نماز ہے۔ پس انہوں نے نماز کو اختیار کیا۔ اس خاتون نے کہا، یا اللہ، یہ جریج ہے جو میرا بیٹا ہے، میں نے اس سے کلام کیا لیکن اس نے مجھ سے کلام کرنے سے گریز کیا۔ یا اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ دعا کرتی کہ وہ فتنہ میں پڑ جائے تو وہ فتنہ میں پڑ جاتا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک بھیڑوں کا چرواہا تھا جو جریج کے معبد میں ٹھہرتا تھا۔ ایک عورت بستی سے نکلی تو اس چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی، وہ حاملہ ہو گئی، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس عورت سے پوچھا گیا، یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے کہا، اس معبد والے جریج کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ لوگ کلہاڑے اور پھاوڑے لے کر آئے اور ان کو آواز دی۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ان سے گفتگو نہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لوگوں نے ان کی عبادت خانے کو گرانا شروع کر دیا۔ جب یہ عمل دیکھا تو ان کے پاس اتر آئے۔ لوگوں نے کہا، اس عورت سے پوچھو یہ کیا کہتی ہے۔ جریج مسکرائے، پھر بچے کو سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا، میرا باپ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ جب ان لوگوں نے بچے سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، ہم اسے گرائے ہوئے عبادت خانے کی جگہ سونے اور چاندی کا معبد بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، وہی مٹی کا معبد بنا دو جیسے پہلے تھا۔ پھر اوپر چلے گئے۔ حدیث نمبر 6386 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، پنگھوڑے میں صرف 3 بچوں نے کلام کیا ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اور جریج والے بچے نے۔ جریج ایک عبادت گزار شخص تھا جس نے عبادت گاہ بنائی تھی۔ وہ اس عبادت خانہ میں تھا کہ اس کی ماں آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے جریج۔ اس نے دل میں کہا، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ پس وہ نماز پڑھتا رہا اور وہ واپس چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی۔ جب وہ نماز پڑھتا رہا اور وہ واپس چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی جب وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے جریج۔ اس نے دل میں کہا، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ پس وہ نماز کی طرف متوجہ رہا اور وہ خاتون چلی گئی۔ اگلی صبح وہ پھر آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے جریج۔ اس نے دل میں کہا، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ پس وہ نماز پڑھتا رہا۔ اس عورت نے کہا، یا اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ فحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ بنی اسرائیل جریج اور اس کی عبادت کے بارے میں باہم گفتگو کرنے لگے، اور وہاں ایک فحاشہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو میں اسے تمہارے لیے کسی فتنے میں مبتلا کر دوں۔ چنانچہ وہ عورت جریج کے پاس گئی تو اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کی عبادت خانے میں آیا کرتا تھا، اسے دعوت دی۔ چرواہے نے
اس سے اپنی خواہش پوری کی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس عورت نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے۔ چنانچہ لوگ وہاں آئے اور اسے کہا نیچے اترو۔ انہوں نے اس کی عبادت خانے کو گرا دیا اور اسے مارنے لگے۔ اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے اس فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے اور اس سے تیرا بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے کہا بچہ کہاں ہے؟ وہ اس بچے کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا مجھے نماز پڑھنے دو۔ چنانچہ اس نے نماز پڑھی، نماز سے سلام پھیرا تو بچے کے پیٹ میں انگلی چبو کر کہا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جریج کی طرف متوجہ ہو کر اسے بوسہ دینے لگے اور برکت کی خاطر اس کے ہاتھوں کو چھونے لگے۔ انہوں نے کہا ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بلکہ اس کو دوبارہ مٹی کا بنا دو جس طرح پہلے تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسی طرح کیا۔ اور تیسرا بچہ جس نے کلام کیا اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ ایک شخص عمدہ سواری پر اچھا لباس پہنے ہوئے گزرا تو اس کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح کر دے۔ اس بچے نے دودھ چھوڑا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا دینا۔ پھر وہ دودھ کی طرف متوجہ ہو گیا اور دودھ پینے لگا۔ راوی کہتے ہیں گویا میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں اور آپ اپنی انگشت شہادت کو اپنے دہن مبارک میں ڈال کر اسے چوستے ہوئے اس بچے کے دودھ پینے کی حرکت کر رہے تھے۔ پھر لوگ ایک لونڈی کو مارتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ وہ کہہ رہے تھے تم نے زنا کیا، تم نے چوری کی، اور وہ کہہ رہی تھی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا۔ اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا اور اس ماں کی طرف دیکھا، پھر کہا اے اللہ مجھے اس عورت کی طرح کر دے۔ اس وقت ماں بیٹے میں مکالمہ ہوا۔ ماں نے کہا اے سرمنڈے ایک شخص اچھی شکل اور اچھی حالت میں گزرا تو میں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس کی مثل بنا دے، تو تو نے کہا یا اللہ مجھے اس کی مثل نہ بنانا۔ اور وہ لوگ اس لونڈی کو لے کر گزرے اور وہ اسے مار رہے تھے اور کہتے تھے تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی۔ میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی مثل نہ بنانا، تو تم نے کہا یا اللہ مجھے اس کی مثل کر دے۔ بچے نے کہا وہ ایک ظالم شخص تھا، پس میں نے کہا یا اللہ مجھے اس کی مثل نہ کرنا۔ اور یہ عورت جس سے لوگ کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا تھا، اور انہوں نے کہا تو نے چوری کی ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی، پس میں نے کہا یا اللہ مجھے اس کی طرح کر دے۔